نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ ثم الحمد للہ 15th رمضان 15th پارہ. آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. Do not lose hope because Allah is always with you. سب سے پہلے پازیٹیو انرجی کس کے اندر تھی؟ یعنی سب سے پہلے اور سب سے زیادہ پازیٹیو انرجی کس کے اندر تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر انتہا درجے کے نرمی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہا درجہ کے نرم دل تھے. اگر آپ سنگ دل ہوتے اور تلخ لہجے والے ہوتے تو لوگ آپ سے دور بھاگ جاتے، جس طرح آپ لوگ کرنٹ سے بھاگتے ہیں. اگر کسی کے اندر سے نیگیٹو انرجی نکل کر رہتی ہے تو آپ لوگ اس کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں فیل کرتے. آپ لوگ ان سے دور بھاگتے ہیں کہ مجھے دکھائی نہ دے. اس انسان میں یہ بات ہی نہیں، یہ انسان ایسا ہے کہ میں اس سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی. اگر اس طرح کے لوگ کہیں نظر آ جائیں تو آپ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے. لیکن کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جن کو آپ دور ہی سے دیکھ لیں تو آپ خوش ہو جاتے ہیں. اسی لیے اپنی زندگی کو پازیٹیو بنائیں تاکہ لوگ آپ کو پسند کریں اور اس سے اللہ بھی خوش ہوں گے. نیکسٹ پوائنٹ ہے بد دعائیں دینے سے گریز کرنا چاہیے. نہ اپنے آپ کو بد دعا دیں، نہ ہی کسی شخص کو دیں. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو بد دعا نہ دو، اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو، اپنے خادموں کو بد دعا نہ دو، اور نہ ہی اپنے مالوں کو بد دعا دو، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کی گھڑی ہو جس میں مانگا جائے تو تمہاری دعا قبول ہو جائے. ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ غصے کے وقت کسی کو بد دعا دینے کی بجائے دعا دیں. تو اگر آپ دعا دیتے ہیں تو سمجھیں کہ اس کا دن روشن ہو جاتا ہے، اور اگر آپ کسی کو بد دعا دیتے ہیں تو اس کے دن میں رات ہو جاتی ہے. ہر انسان کے اعمال لمحہ بلمحہ لکھے جا رہے ہیں. اس کے اچھے یا برے انجام کی نشاندہی کرتے ہیں. یہ اس کی اپنے ہی ساتھ لگے ہوتے ہیں اور ہم دوسروں میں نحوست ڈھونڈتے ہیں، مثلاً کالی بلی اور انسانوں میں. لیکن انسان کے برے اعمال ہی اس کے لیے نحوست ہوتے ہیں. جو شخص دنیا میں ان پڑھ تھا، قیامت کے دن اسے بھی اپنا نامہ اعمال پڑھنے کی توفیق دی جائے گی. کوئی یہ نہ کہے کہ شکر ہے مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا، میں نہیں پڑھوں گا. نہیں، اس کو بھی پڑھوا دیا جائے گا، اور انسان اپنے اعمال پر خود گواہ ہوگا. آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش لازم ہے. ہم سب کہتے ہیں آخرت اچھی ہو جائے، آخرت اچھی ہو جائے. کیسے اچھی ہوگی؟ کچھ کریں گے تو اچھی ہوگی نا. یعنی اتنی کوشش جتنی آخرت میں کامیابی کے لیے درکار ہے. اور دنیا تو تھوڑے دن کی ہے. دنیا کا تو کوئی بھی سفر عارضی ہے، لیکن آخرت کا سفر تو ہمیشہ کے لیے ہے. اس لیے دنیا کے سفر کی تیاری چھوڑیں اور آخرت کے سفر کی تیاری کریں، کیونکہ وہی اصل کامیابی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے دونوں والدین یا پھر کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور جنت کو نہ کمایا تو اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ تباہ و برباد ہو وہ شخص. یعنی کہ اپنے والدین کو اف تک نہیں کہا جا سکتا، اس لیے والدین کی عزت کرنی چاہیے. ان کا اسی طرح خیال رکھنا چاہیے جس طرح بچپن میں انہوں نے رکھا، تاکہ دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جائیں. نیکسٹ پوائنٹ ہے مال کو فضول خرچ اور ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا تبذیر میں آتا ہے. یعنی کہ مال ضائع کرنے والے اللہ کے ناپسندیدہ لوگ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا. ادھر ادھر کی فضول باتیں اللہ کو پسند نہیں، جس میں کسی کو کوئی فائدہ نہیں، نہ بات کرنے والے کا نہ ہی سننے والے کا. دوسرا یہ کہ مال کو ضائع کرنا اللہ کو پسند نہیں. اور تیسرا یہ کہ بکثرت سوال کرنا، یعنی سوال پر سوال کرنا
تو اسراف کرنے والے جو ہیں وہ بدترین امتی ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک فضول خرچ جو ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عنقریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو طرح طرح کے کھانے کھائیں گے، کبھی کسی ریسٹورنٹ سے اور کبھی کسی ٹیک اوے سے، اور کبھی کسی کو ٹیسٹ کر رہے ہیں یا کبھی کسی کو ٹرائی کر رہے ہیں، کبھی کہیں تو کبھی کہیں، اور رنگ برنگے مشروب پئیں گے، کلر ڈرنکس، جو کہ اس دور کی پیداوار ہے۔ طرح طرح کے کپڑے پہنیں گے اور ہر برانڈ کو ٹرائی کریں گے، اور گفتگو میں بے احتیاطی کریں گے، بات کرتے ہوئے اپنے بارے میں یا کسی کے بارے میں پرواہ نہیں کریں گے کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان کو جب مال زیادہ ملتا ہے تو وہ اس کو فضول کاموں میں استعمال کرتا ہے اور اس کے اندر جھوٹا کانفیڈنس آ جاتا ہے، پھر وہ پرواہ نہیں کرتا سامنے کون، اور پھر جو اس کے منہ میں آتا ہے وہ بولتا چلا جاتا ہے، اور طرح طرح کی سواریوں میں سوار ہوں گے، اور زیادہ مال آ گیا ہے تو ضرورت سے زائد گاڑیاں خرید لیں۔ فرمایا وہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے۔ مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ ہر کسی سے احسن انداز میں بات کریں، یعنی کہ کافر، مسیحی یا کوئی بھی ہو، اس سے سب سے اچھے انداز میں بات کرو۔ اگر ہم صرف اس حکم پر عمل کرنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، لیکن احسن بات کرنے سے پہلے انسان کو اچھی طرح غور کرنا ہوگا کہ کیا بات اچھی ہے اور کیا بات نہیں۔ اور جب اچھی بات نہیں کرتے تو اس کا نقصان یہ ہے کہ شیطان ایسی باتوں پر آپس میں جھگڑا اور دشمنی ڈال دیتا ہے۔ ہسبینڈ وائف ہوں، بہن بھائی ہوں، رشتہ دار ہوں، دوست ہوں، آپس میں لڑائیاں، فساد اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر احسن بات ہو اور احسن رویہ ہو تو دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں۔ اب آپ خود سوچئے کہ آپ میں یہ صلاحیت ہے کہ دشمن کو دوست بنا سکیں؟ ذرا سوچئے۔ آگے چلتے ہیں۔ ابلیس اولاد آدم کا پیدا ہوتے ہی دشمن ہے، اور اس کا فوکس بچے ہیں، کیونکہ اگر بچے تباہ ہو گئے تو کام آسان ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں تاکہ شیطان کا ہر حملہ ناکام ہو سکے، اور اس سارے عمل میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں تاکہ وہ بچپن سے ہی آپ سے نیک کاموں اور اللہ کی طرف، آپ کے ساتھ نیک کاموں میں اور اللہ کی طرف مائل ہو جائیں۔ اور ابلیس کا کام ہے بہکانا، لیکن مومنوں کو سیدھے راستے سے کبھی نہیں بہکنا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مومن بنا دے کہ جو کبھی کسی صورت نہ بہکنے والے ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔